معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، پنڈت نہرو کا سب ہیڈنگ پنڈت نہرو کا اعلان جنگ۔ کلکتہ، بمبئی، ڈھاکہ، احمد آباد کے شہروں اور نواکھلی کی تحصیلوں میں قتل اور غارت گری کی یہ وارداتیں ہو رہی تھیں۔ مسلم لیگ عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر چکی تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو 16 اکتوبر کو شمال مغربی سرحد کے قبائلی علاقے کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ علاقہ افغانستان اور ہندوستان کے طے شدہ سرحدی خط اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے منظم اضلاع کی حدود کے درمیانی سلسلہ کوہستان سلیمان کی پہاڑیوں میں واقع ہے، جو جنگ پیشہ پٹھان قبائل کا وطن ہے۔ یہ پٹھان قبائل صدیوں سے آزاد چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہندوستان یا افغانستان کے کسی حکمران کی اطاعت قبول نہیں کی۔ جب ہندوستان اور افغانستان پر دہلی کے مغل بادشاہ حکمرانی کر رہے تھے تو اس دور میں بھی یہ قبائل مغلوں کی حکومت کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے، اور جب سے ہندوستان پر انگریزوں نے حکمرانی کا سکہ چلایا، یہ قبائل ان سے بھی لڑ بھیڑ کر اپنی آزادی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے رہے۔ بین الاقوامی معاہدات کی روح سے یہ خطہ ہندوستان کا جز سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان کے انگریز حکمرانوں نے ان قبائل کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے یا ان کے ساتھ صلح صفائی کے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل محکمہ قائم کر رکھا تھا، جس کے حکام ان قبائل کو بالتالیف الحیل جنگ و جدال سے باز رکھنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ شمالی مغربی سرحدی صوبے میں کانگریسی مسلمانوں کی وزارت برسر اقتدار تھی، جس کے وزیر اعظم ڈاکٹر خان صاحب تھے، اور اس صوبے کی کانگریس پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر خان صاحب کے بھائی خان عبدالغفار خان تھے، جو اپنے لیے سرحدی گاندھی کہلانا موجب فخر خیال کرتے تھے۔ ان خان بھائیوں نے پنڈت جواہر لال نہرو سے کہا کہ آزاد قبائلی علاقے کے لوگ بھی ہمارے زیر اثر ہیں، آپ ان میں دورہ کیجیے۔ یہ لوگ ہندوستان میں کانگریسی حکومت قائم کرنے میں آپ کے ممد و معاون بن جائیں گے۔ پنڈت نہرو دہلی سے طیارے پر سوار ہو کر پشاور پہنچے، جہاں مسلم لیگ کے رضاکاروں اور عام مسلمانوں نے ان کے خلاف سیاہ جھنڈیوں کا مظاہرہ کیا۔ 17 اکتوبر کو جمرود کے مقام پر درہ خیبر کے شنواری اور آفریدی قبائل کا ایک جرگہ مانکی شریف کے حضرت پیر صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس جرگے نے اعلان کر دیا کہ قبائلی پٹھان پنڈت نہرو کو مسلمانوں کا دشمن سمجھتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ قبائلی علاقے میں دورہ کرنے کا خیال ترک کر دیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور کوئی ہنگامہ ہو گیا تو اس کے لیے وائسرائے ہند، گورنر صوبہ سرحد اور ہندوؤں کے وہ پٹھو جنہوں نے اسے بلایا ہے ذمہ دار ہوں گے۔ اس انتباہ کے باوجود پنڈت جواہر لال نہرو، جو ہندوستان کی کانگریسی حکومت کے رئیس بن چکے تھے، 18 اکتوبر کو برطانوی افواج کی سنگینوں کی چھاؤں میں رزمک پہنچے۔ رزمک میں انہوں نے قبائلی ملکوں کے ایک جرگے سے بات چیت کی، جو اسی مقصد کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس جرگے نے اپنے آزاد رہنے کے اعلان کے ساتھ ہی ہندوستان کی سیاست کے متعلق پنڈت نہرو کو کھری کھری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزاد ہیں، آزاد رہیں گے۔ تم کون ہو جو ہمیں سرکار ہند کا غلام بنانے کے ارادے سے یہاں آئے ہو؟ ہم مسٹر جناح کے سوا اور کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ پنڈت نہرو رزمک سے میرا شاہ کی چھاؤنی میں گئے۔ وہاں بھی وزیری قبائل کے ملکوں کا ایک اجتماع جمع ہو رہا تھا۔ معمولی بات چیت کے بعد یہ ملک غصے سے بھرے ہوئے باہر نکل گئے۔ پنڈت نہرو میرا شاہ سے دانا، دانا سے ٹانک اور ٹانک سے جنڈولا پہنچے۔ ہر جگہ قبائلی نمائندوں نے انہیں کھری کھری سنائی۔ جنڈولا سے پشاور آئے۔ 20 اکتوبر کو پنڈت نہرو خان برادران کی معیت میں مالاکنڈ پہنچے۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں قبائلی لوگوں کے ایک ہجوم نے ان کی کار پر پتھر برسائے۔ پنڈت نہرو اور خان برادران ان کو چوٹیں لگیں۔ 21 اکتوبر کو پنڈت نہرو نے درہ خیبر کی سیر کی۔ وہاں سے لوٹ رہے تھے کہ قبائل نے بندوقوں سے فائر کیے اور پتھر مارے۔ قبائلی پٹھانوں کے ان مظاہروں کے متعلق پیر صاحب مانکی شریف نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ پٹھانوں کو محض
مظاہرہ کر کے یہ جتانا مقصود تھا کہ خان برادران نے پنڈت نہرو کو دھوکہ دیا ہے۔ ہندوستان کی سیاسی کشمکش میں قبائلی پٹھانوں کی ہمدردیاں مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، کانگریس کے ساتھ نہیں۔ ان مظاہروں سے پنڈت صاحب کی ذات کو کوئی گزند پہنچانا مقصود نہ تھا۔ اگر ان کو چوٹ لگ گئی تو یہ اتفاقی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر قبائلی پٹھان پنڈت نہرو کو قتل کرنے کے خواہش مند ہوتے تو ساری برطانوی طاقت اور ہندو جاتی کی ساری جمعیت انہیں بچا نہیں سکتی تھی۔ پنڈت نہرو نے ملاکنڈ سے واپس آتے ہوئے سردار یاب ضلع پشاور کے مقام پر خان عبدالغفار خان کے جمع کیے ہوئے پٹھانوں کے ایک جلسے میں تقریر کی، جس کے دوران میں انہوں نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار ذیل کے الفاظ میں کیا: میں قبائلی علاقے میں گیا، میں پھر بھی وہاں جاؤں گا۔ ہم جو ہر قسم کے خوف و خطر کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے خلاف مارکا آرا ہوئے، گنڈوں، بدماشوں اور کلوک اندازوں سے مروب نہیں ہو سکتے، میں ان دونوں کے تلخ تجربے کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ ہم نے انتظامات کا کام ان لوگوں کے سپرد کر رکھا تھا جن کی ڈیوٹی انتظام کرنا ہے، لیکن یہ کس قسم کے انتظامات کیے گئے؟ بعض گروہ اور بعض جماعتیں اپنی کارگزاری کی بنیاد باہمی منافرت اور بدامنی پر رکھ رہی ہیں۔ میں انہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ جو لوگ لڑائی کا راستہ دکھا رہے ہیں وہ لڑائی میں مبتلا کیے جائیں گے۔ پنڈت جواہر لال نہرو قبائلی پٹھانوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جنگ کا یہ اعلان دے کر واپس دہلی پہنچ گئے اور 23 اکتوبر کو کانگریس کی مجلس عامہ کے اس جلسے میں شامل ہوئے، جہاں کانگریسی لیڈروں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایک بہت بڑی سازش تیار کی۔ سب ہیڈنگ: بہار میں مسلمانوں کا قتل عام۔ اس سازش کو بروئے کار لانے کے لیے بہار کی سرزمین منتخب کی گئی، جس میں صرف 14% مسلم آبادی جا بجا بکھری ہوئی تھی۔ ذمہ دار کانگریسی لیڈروں نے نواکھلی کے واقعات کو مبالغہ آمیز پیرایوں میں بیان کر کے اور ہندو پریس اخبارات نے ان واقعات پر غیر ذمہ دارانہ طریقے سے حاشیہ آرائی کر کے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے جذبات منافرت کو سارے ہندوستان میں بھڑکانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ بہار میں 25 اکتوبر کو ہندوؤں نے نواکھلی کا دن منایا اور شہروں، قصبوں اور گاؤں میں جلسے منعقد کر کے سخت اشتعال انگیز تقریریں کیں۔ 26 اکتوبر کو چھیرا میں فساد کی آگ بھڑکی، جسے مقامی حکام نے دبا لیا۔ بہار کا کانگریسی وزیر اعظم مسٹر سنہا اگلے دن چھیرا گیا اور اس نے ہندوؤں کے اجتماع عام میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ لوگوں کو فساد سے باز رہنا چاہیے اور حکومت کا حکم ماننا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت جو ان کی اپنی حکومت ہے، فسادیوں کو پہلی ودیشی سرکار کی طرح بندوق کی گولیوں کا نشانہ نہیں بنا سکتی۔ مسٹر سنہا کا یہ فقرہ کہ حکومت فسادیوں پر گولی نہیں چلائے گی ایک خوش آئند پیغام کی طرح سارے صوبے میں پھیل گیا، اور اس کے بعد جا بجا ہندوؤں کے منظم گروہ نمودار ہو کر فساد انگیزی کرتے نظر آنے لگے۔ بہار کے 2 اضلاع پٹنہ اور سارن میں بالخصوص مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ بہار میں جب یہ کیفیت رونما ہوئی تو ملک کی عام حالت اس طرح تھی کہ مسلم لیگ کے نمائندے عبوری حکومت میں شامل ہو چکے تھے۔ مسٹر گاندھی 29 اکتوبر کو نواکھلی جانے کے ارادے سے کلکتہ پہنچ چکے تھے۔ حکومت بنگال نے نواکھلی میں بھاگے ہوئے ہندوؤں کو از سر نو آباد کرنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ کلکتہ اور بمبئی کی فضائیں بدستور مقتر تھیں اور بعض دوسرے مقامات پر فساد کی معمولی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ مسٹر سنہا وزیر اعظم بہار کے اس اعلان کے بعد کہ فسادیوں پر گولی نہیں چلائی جائے گی، چھیرا میں پھر فساد پھوٹ پڑا اور 31 اکتوبر تک چھیرا کے بازار اور راستے مسلمانوں کی لاشوں سے پٹے پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ضلع سارن کے متعدد مقامات پر ہندو دیہاتوں کے بڑے بڑے منظم گروہوں نے جو ہر قسم کے آلات سے مسلح تھے، قلیل التعداد مسلمانوں دیہاتیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ گروہ 5-5 اور 10,000 کی جمعیتوں میں منظم ہو کر مسلمانوں کے دیہات پر حملے کرتے تھے، دیہات کا محاصرہ کر لیتے، جو مسلمان مقابلہ کرتے انہیں اپنی غالب اکثریت کے بل پر تہ طیق کر دیتے، باقی مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو پکڑ پکڑ کر ذبح کر ڈالتے، گھروں اور مکانوں کو آگ لگا دیتے۔ پٹنہ صوبے کا مرکزی مقام تھا۔
لیکن اس کے قریبی مسلمانوں کے بے دردانہ قتل عام کی مہم زوروں پر شروع ہو گئی۔ ہندو بلوائیوں کے ہجوموں نے ٹرینیں روک کر مسلمان مسافروں کو قتل کیا، اور جو مسلمان پناہ گیروں کے کیمپوں تک جانے کے لیے ریلوے اسٹیشنوں پر جمع ہو رہے تھے انہیں وہاں پہنچ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ حکومت کا نظام مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے غرض سے یکسر غافل ہو چکا تھا۔ ایک مسلمان پٹنہ ڈویژن کے کمشنر مسٹر این بخشی کے پاس اپنے گاؤں کی حفاظت کے لیے امداد مانگنے کے لیے گیا۔ کمشنر صاحب نے اسے یہ جواب دیا، یہ میرا کام نہیں، تمہاری مسلم لیگ کا فرض تھا کہ وہ پہلے سے اس مصیبت سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری انتظام کر لیتی، کیونکہ نواکلی میں ہندوؤں کے قتل عام کی وہی ذمہ دار ہے۔ میری بیوی اب تک اپنے اس بھائی کو رو رہی ہے جو نواکلی میں مارا گیا تھا، تم کس منہ سے مدد مانگنے آئے ہو؟ پٹنہ کے مقتدر مسلمانوں کا ایک وفد نومبر کے آغاز میں بہار کے وزیر اعظم مسٹر سنہا کے پاس گیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ صوبے کے دیہات میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے فوج بھیجنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میں صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے فوج کی امداد حاصل کرنے کے خلاف ہوں، میں تو پرارتھنا، دعا اور پرچار تبلیغ سے فساد کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں کے جن دیہات پر یہ آفت قیامت کی صورت میں نازل ہوئی ان میں سے بہت سے مقامات پولیس کے تھانوں سے 100 200 گز کے فاصلے پر یا میل 2 میل کے فاصلے پر واقع تھے، لیکن پولیس نے فساد کو دبانے اور ہندوؤں کی جمعیتوں کو مسلمانوں کے قتل عام سے روکنے کے لیے ذرہ بھر جنبش نہ کی۔ بعض حالات میں تو ہندو پولیس نے بلوائیوں کو اپنی بندوقیں بھی دے دیں تاکہ وہ اپنے کار مفروضہ کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ بچے کچے مسلمان اور ایسے دیہات کے مسلمان جن پر ابھی حملے نہیں ہوئے تھے سراسیمہ ہو کر بھاگنے لگے اور بے سر و سامانی کی حالت میں بہت مقامات پر جمع ہوتے گئے بعض مقامات پر جمع ہوتے گئے۔ ہندوؤں کے مسلح گروہ ان پناہ گزینوں پر حملے کر کے وہاں بھی انہیں قتل کرنے لگے۔ 5 نومبر 1946 تک بہار کے ان 2 اضلاع میں کوئی 30,000 مسلمان فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے اور لاکھوں بے خانو ماں ہو کر پناہ گیروں کے کیمپوں میں جمع ہونے لگے۔ ہزاروں بھاگ کر بڑے بڑے شہروں میں آ گئے جن کو وہاں کے مسلمانوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی۔ 5 نومبر تک مسلمانوں کے سینکڑوں دیہات مکمل طور پر صاف ہو چکے تھے۔ اکثر دیہات کی یہ کیفیت تھی کہ وہاں کے مسلمانوں کی تباہی کی کہانی سنانے کے لیے ایک متنفس بھی باقی نہ رہا۔ اس وقت تک بہار کے ان واقعات کی خبریں ملک بھر میں نشر ہونے لگی تھیں۔ 6 نومبر کو مسٹر گاندھی نے غالباً طے شدہ سازش کے مطابق جو اس وقت تک نواکلی پہنچ چکے تھے اور اخبارات میں ان کی حرکات و سکنات کے متعلق تفصیلی بیانات چھپ رہے تھے، اعلان جاری کیا کہ اگر بہار کے ہندوؤں نے مسلمانوں کے قتل عام سے اپنا ہاتھ نہ روکا تو میں مرن بھرت رکھ لوں گا۔ اسی روز پنڈت جواہر لال نہرو بہار پہنچ گئے اور جلسوں میں تقریریں کر کے ہندوؤں کو فساد انگیزی سے باز رہنے کی تلقین کرنے لگے۔ پنڈت نہرو نے اعلان کر دیا کہ آئندہ فساد کرنے والوں پر گولی چلائی جائے گی۔ 2 دن بعد بہار کی کانگریسی حکومت نے اعلان کیا کہ مہاتما گاندھی کے اعلان اور پنڈت جواہر لال نہرو کی سرگرمیوں کے باعث فسادات کی روح بہت بڑی حد تک تھم گئی ہے اور پناہ گیروں کے لیے خوراک، پوشاک اور طبی امداد کے انتظامات درست کیے جا رہے ہیں۔ 30,000 کے قریب مسلمان جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، اپاہج اور معذور ہر قسم کے لوگ شامل تھے، تحقیق ہو چکے تو کانگریسی لیڈروں نے اپنے پیروں کو ہالٹ کا حکم دے دیا اور چند دن کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کی رفتار مدھم پڑتے پڑتے بالآخر تھم گئی۔ کانگریس کے ہندو لیڈروں نے بعد کے بیانات اور اعلانات میں مسلمانوں کے اس قتل عام پر کئی طرح کے پردے ڈالنے کی کوششیں کی۔ کسی لیڈر نے بہاری ہندوؤں کی درندگی اور سفاکی کی کھلی مذمت کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، بلکہ اس کے جواز کے نئے عذر تراشنے لگے۔ نیز اپنی قوم کی متعدد با آبادی کے اس کار نمایاں سے وہ سیاسی فوائد حاصل کرنے کے در پہ ہو گئے جن کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے مرکزی اسمبلی میں فرقہ وار فسادات کے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا،
کہ بہار میں حد سے زیادہ افسوسناک واقعات رونما ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے بہاری ہندو کلکتہ کے فسادات میں مارے جا چکے تھے۔ اس لیے ان کے ہم قوموں اور ہم وطنوں نے بہار کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس کے ساتھ ہی پنڈت نہرو نے بہاری ہندوؤں کو یہ کہہ کر داد شداد دی کہ بہار کے واقعات نے دکھا دیا کہ بظاہر خوش باش رہنے والے کسان جب کچھ کرنے پر آ جاتے ہیں تو کیا کر دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر راجندر پرساد نے کونسل آف اسٹیٹ میں تقریر کرتے ہوئے پہلے تو یہ کہنے کی ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کے جانی تلفات کو جو 5 ہندسوں میں ظاہر کیا جا رہا ہے وہ غلو ہے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان 4 ہندسوں کی ادنیٰ رقم سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی 5000 سے بھی کم ہے۔ پھر انہوں نے بہاری ہندوؤں کی ان حرکات کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے لیے فرمایا کہ حسب ذیل وجوہ علل کی بنا پر بہار کے ہندو مسلمانوں کے خلاف مشتعل ہو گئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا مطالبہ تقسیم ہند۔ نمبر 2، ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ۔ نمبر 3، کلکتہ کا فساد۔ نمبر 4، نواکھلی کا ہنگامہ۔ گویا راجندر بابو نے کہہ دیا کہ ہندوستان کے مسلمان اگر قتل عام سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تو تقسیم ہند کے مطالبے سے باز آ جائیں، دوسرے اپنے سیاسی جدوجہد کے لیے ڈائریکٹ ایکشن کی قسم کے طریق کار کا نام تک نہ لیں۔ راجندر بابو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی کانگریس اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بارہا کئی قسم کے ڈائریکٹ ایکشنوں کو اپنا چکی ہے۔ بابو راجندر پرساد کی طرح انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب مسٹر آچاریہ کرپلانی نے 22 نومبر کو صدارتی تقریر کرتے ہوئے کہا، میں مشرقی بنگال اور بہار سے ابھی واپس آیا ہوں۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مشرقی بنگال کے المناک واقعات کی ذمہ داری جن لوگوں پر عائد ہوتی ہے انہوں نے عوام پر یہ ظاہر کرنا چاہا تھا کہ پاکستان کا قیام طاقت کے بلبوتے پر عمل میں آ سکتا ہے۔ بہار میں جو کچھ ہوا وہ انتقامی جذبات کا نتیجہ تھا۔ بہار کے ہندوؤں نے کانگریسی لیڈروں کے حکم اور ایما سے انتقام کی یہ نئی صورت اختیار کی کہ نواکھلی میں جن لوگوں نے ہندوؤں پر سختیاں کی ہیں وہ اگر ہاتھ نہیں آتے تو اپنی آتش انتقام کو بجھانے کے لیے بہار کے 14% مسلمانوں کو جو کمزور، نہتے اور منتشر ہے قتل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ جب 2 ماہ کے بعد بہار اسمبلی میں کانگریسی وزارت سے یہ استفسار کیا گیا کہ کتنے قاتلوں، مفسدوں اور بلوائیوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمے چلائے گئے ہیں، تو وزیر اعظم مسٹر سنہا نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ چونکہ مجرموں کے خلاف شہادت دینے والا یا ان کی رپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ملتا، اس لیے بہت کم گرفتاریاں مارز عمل میں آئی ہیں۔ مسٹر سنہا کے اس بیان سے ایک تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام بہت مکمل اور ہمہ گیر شکل میں کیا گیا، دوسرے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کانگریسی وزارت سنگین جرائم کے ان مرتکبین سے باز پرس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ بہار کی کانگریسی حکومت نے پناہ گیر مسلمانوں کو جو گھروں سے نکل کر کیمپوں میں جمع ہو رہے تھے ازسر نو آباد کرنے کی کوئی خاص کوشش نہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماہ دسمبر کے اواخر تک 4 لاکھ سے زائد بہاری مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے بنگال چلے گئے اور 1.5 لاکھ سندھ میں جا کر آباد ہو گئے۔